ہمارے عبدالخلیل بھائی کے لیے دعا بھی فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کامل صحت عطا فرمائے، مالک کریم ان پر اپنی نظر رحمت فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفا یابی عطا فرمائے۔ کچھ ہیلتھ ایشو کی وجہ سے عبدالخلیل بھائی آج ہمارے ساتھ شامل نہیں ہو سکے براہ راست سلسلے کے اندر، لیکن ان کا مدنی گلدستہ ہمارے پاس بہرحال موجود ہے، تو آئیے اس کو شامل کیے لیتے ہیں۔ مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں، گھریلو علاج، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ عز و جل آج ہم آپ کو عرض کریں گے ایک بہت ہی پیارا شربت بنانے کا طریقہ، جو کہ ہیٹ اسٹروک اور گرمی وغیرہ میں بے حد مفید ہوگا۔ ایسے مریض کے جنہیں لو لگ گئی ہو، ہیٹ اسٹروک کا مسئلہ ہو، یا جنہیں زیادہ گرمی لگتی ہو، بے چینی رہتی ہو، گرمی کے موسم میں جیسے گھبراہٹ ہوتی ہے، دل جو ہے بہت زیادہ جیسے گھبراتا ہے، بعضوں کو چکر آتے ہیں، بعضوں کو سر درد ہوتا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل جو ہے ان سب کے لیے یہ بے حد مفید رہے گا۔ اس شربت میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ نمبر 1 چھوٹی الائچی، نمبر 2 گلے گاؤ زبان۔ گاؤ زبان الگ ہوتا ہے اور گلے گاؤ زبان الگ ہوتا ہے، یعنی گاؤ زبان کے پھول۔ اور نمبر 3 زرشک، اور نمبر 4 گلے گڑہل، اور نمبر 5 آلو بخارے، اور پھر اس کے اندر چینی بھی شامل کریں گے۔ اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں عرق گلاب کی بوتل ہے، اس کے اندر عرق گلاب ہے۔ ہم نے عرق گلاب کے اندر انشاءاللہ عز و جل اس شربت کو جو ہے تیار کرنا ہے۔ اس کی تیاری کس طرح سے ہوگی وہ بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو دکھاتے ہیں، بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس شربت کو ہم نے کیسے بنانا ہے۔ آئیے اب سب سے پہلے جو ہے ہم نے اس کے اندر تقریباً 2 کلو کے قریب جو ہے پانی ڈالنا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ آپ عرق گلاب میں جو ہے اس کو بنائیں۔ یہ عرق گلاب ہم تقریباً 2 لیٹر کے آس پاس جو ہے ہم عرق گلاب اس میں شامل کریں گے، اس کے اندر اس کو ہم نے پکانا ہے۔ کیونکہ اگر آپ پانی میں بنائیں گے تو بعض اوقات اگر پانی میں جو شربت بنائیں گے اگر پانی کچا رہ گیا، صحیح سے پک نہیں سکا، تو پھر یہ کہ شربت کے خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اور یہ جو عرقیات ہوتے ہیں جیسے عرق گلاب ہے، تو اس میں یہ خدشہ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد یہ ہم نے تقریباً اس کے اندر جو آلو بخارا شامل کرنا ہے وہ تقریباً 125 گرام کے آس پاس 125 گرام کے آس پاس آلو بخارا ہم نے اس میں ڈالنا ہے۔ گلے گڑہل یہ تقریباً ہم نے جو ہے 25 گرام کے آس پاس ڈالنا ہے۔ اسی طرح سے گلے گاؤ زبان بھی اس میں تھا، وہ بھی ہم نے تقریباً 25 گرام کے آس پاس اس کے اندر ڈالنا ہے۔ اسی طرح سے چھوٹی الائچی بھی اس کے اندر شامل ہے، اس کی مقدار اس کے تقریباً جو ہے 12 گرام کے آس پاس جو ہے ہم نے اس میں شامل کرنی ہے۔ اور ایک چیز اس کے اندر جو شامل تھی وہ تھی زرشک۔ زرشک جو ہے تقریباً 50 گرام کے آس پاس ہم نے اس کے اندر شامل کرنی ہے۔ جو چیزوں کی مقدار ہے وہ بھی میں نے عرض کر دی ہے۔ اب یہ ہے کہ اس کو کچھ دیر جو ہے ہلکی آنچ پر جو ہے ہم نے پکانا ہے، اور جب اچھی طرح جوش آ جائے، یعنی اچھی طرح یہ چیزیں ابل جائیں، تو اس کے بعد پھر ہم نے اس کے اندر 750 گرام تقریباً 3 پاؤ کے آس پاس جو ہے چینی ہم نے شامل کرنی ہے۔ امت پر عنایت کر، مریضوں غم زدوں آفت نصیبوں پر۔ کہ یہ ہمارا جو شربت تھا یہ تقریباً یہ چیزیں ہم نے ڈالی تھیں، یہ تقریباً ابل چکی ہیں۔ اب ہم اس کو آئیے دوسرے برتن میں جو ہے اس کو ڈالتے ہیں، اور چھاننے کے بعد جو ہے پھر اس کے اندر ہم انشاءاللہ چینی شامل کریں گے۔ اچھی طرح سے اس کو جو ہے آپ چھان لیں، اور پھر مزید یہ کہ یہ جیسے یہ چھنی ہے میرے پاس، اس کو کسی دیگر برتن میں ڈال کر جو ہے رکھ دیا جائے، تاکہ کچھ دیر کے اندر جو ہے اس کے اندر مزید جو پانی ہے وہ بھی اس کے اندر آ جائے، تو اس کو بھی ہم اس میں شامل کر لیں گے۔ یہ ہم نے جو اس کا عرق میں جیسے یہ جو بنایا ہے، چھانا ہے اس کو پتیلے میں ڈال کے اب تقریباً جو ہے 3 پاؤ جو ہے چینی اس میں شامل کرنی ہے، اور چینی ڈالنے کے بعد تقریباً ہلکی آنچ پر اس کو 10 منٹ کے آس پاس جو ہے آپ پکا لیجئے، تو انشاءاللہ عز و جل شربت جو ہے وہ تیار ہو جائے۔
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मदनी चैनल के नाज़रीन, ये जो शरबत था गर्मी और हीट स्ट्रोक वगैरह से बचने के लिए, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तैयार हो चुका है। और पहले हमने इसको अर्क गुलाब के अंदर 2 लीटर अर्क गुलाब के अंदर इसको अच्छी तरह से उबाला दवाओं को, और फिर उसके बाद जो है हमने इसको छानने के बाद इसके अंदर तकरीबन 3 पाव यानी 750 ग्राम के आसपास जो है चीनी हमने शामिल की है। तो इसके बाद इसको मज़ीद कुछ 10 मिनट के आसपास जो है इसको हल्की आंच पर हमने पकाया। तो पकाने के बाद ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शरबत जो है ये तैयार हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो ये शरबत था ये तैयार हो चुका है। और ठंडा होने के बाद जो है इसको बोतल वगैरह में डालकर या किसी भी बर्तन में, ऐसे बर्तन में कि जो कि खुश्क हो। अब इस बात का आपने ख्याल रखना है कि किसी भी गीले बर्तन में अगर आप इसको डालते हैं तो फिर ख़राब होने का खदशा है, या एक कतरा भी इसमें पानी अगर जाएगा तो भी शरबत जो है ख़राब हो सकता है। तो लिहाजा जब भी इसको आप किसी चीज़ में डालें तो खुश्क बर्तन के अंदर इसको डाला जाए और फिर महफूज तरीके से इसको रख लिया जाए। और तकरीबन 3 से 4 चम्मच जो है एक गिलास पानी के अंदर आप इसको डालकर सुबह शाम या दिन में 2-3 मरतबा जो है इसको इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जो है गर्मी वगैरह जो बहुत ज़्यादा लगती है, चक्कर, घबराहट, बेचैनी, लू वगैरह, इसी तरह से हीट स्ट्रोक वगैरह, इन तमाम मामलात में इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये शरबत जो है इंतहाई मुफीद होगा। अल्लाह ताला हमारे मरीज़ों पर नज़र रहमत फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। रसूले पाक की दुखियारी उम्मत पर इनायत कर। अल्लाह अकबर, माशाल्लाह जी। आप